साइड जो है वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो भी हुकूमत के साथ काम करती है, हुकूमत के नीचे काम करती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। तो किस वक्त किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या काम लेना है ये प्राइम मिनिस्टर को पता है। दूसरी बात, आप जब मुझे पहले आप ये बताएं मतीउल्लाह जान साहब कि आप सवाल पूछ रहे थे और वहाँ पर आप रिटायर्ड ऑफिसर से सवाल पूछे थे, वहाँ नारे मेरे लग रहे थे। तो पहले मुझे ये बताएं, सवाल आपने पूछा, जवाब किसी और को देना था, तो वहाँ मेरे नारे क्यों लग रहे थे? ये सवाल मैंने आपसे पूछना था। और जी अवैस, एक सेकंड, मैं पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो रहलत है वो मैंने अभी मुझे पता चला। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अगला सफ़र अल्लाह ताला उनका आसान करे और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी उनके और उनकी जो फैमिली है उसके साथ मैं दिली तौर पे ताज़ियत करती हूँ। जी सेकेंडली ये बताइएगा, क्या समझती हैं जो बजट कल आने वाला है, जिसकी तो 10% तनख्वाह की मंजूरी दे दी गई है इजाफे की, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि उनकी कोई तनख्वाहों में और अलाउंसेस में काफ़ी अरसे से इजाफा नहीं हुआ, उसमें क्या होगा? और खान साहब को क्या देख रही हैं वो? देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे सजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अवाम का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जिसको अवाम का दर्द है, जिसको अवाम का एहसास है, जिसको अवाम की तकालीफ का एहसास है और जो दिन रात कोशां हैं अवाम की रिलीफ के लिए इस बुरे माशी कंडीशन में जहाँ पे आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल ख़राब हालत में है, तो वो दिन रात उसी पर लगे हुए। तो मुझे उनको सजेस्ट करने की ये ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ, मेरे सुनने में भी आया है, मुझे उन्होंने ख़ुद भी बताया है कि लोड शेडिंग और इकॉनमी, उन्होंने अपनी सारी जो मीटिंग्स हैं, जो सारी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो कैंसिल करके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग की जहाँ तक मैं बात कर लूँ, लोड शेडिंग एक बहुत आजकल बर्निंग सब्जेक्ट है। तो मैं ज़रूर ये सवाल कौम से करना चाहती हूँ कि जहाँ हम उसको ठीक कर रहे हैं अब और इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे, एक प्लान दिया है आवाम को, एक प्रोग्राम रखा है आवाम के सामने, लेकिन ये सवाल करना बनता है कि 2013 में जब नवाज शरीफ को 20-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, तो 2018 में इमरान खान को नवाज शरीफ ने ज़ीरो लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया। और ये मैं बात आज कमिट कर रही हूँ, यहाँ पर सबके सामने कह रही हूँ कि अगर ये नवाज शरीफ साहब ना होते, शहबाज शरीफ साहब ना होते, पाकिस्तान में आज बिजली नहीं होती। जितनी तेज़ी से डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ रहा है और बिजली की यूजेज बढ़ रही है, किसी और ने कोई प्लांट्स नहीं लगाए, किसी और ने पाकिस्तान की बिजली के बारे में नहीं सोचा। तो नवाज शरीफ साहब 2018 में ज़ीरो लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान इमरान खान को देकर गए थे और इमरान खान ने 2022 में 5 से 10 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सपुर्द किया। तो क्या ये सवाल पूछना नहीं बनता कि अभी 4 साल इमरान खान ये कहते रहे कि नवाज शरीफ इजाफी बिजली बना गया? इजाफी बिजली कहाँ है? वो इजाफी बिजली आज 4500 मेगावाट्स का शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है। क्योंकि मैं बताती हूँ उसकी वजह, ज़रा काइंडली खामोशी इख्तियार करें प्लीज़। मैं उसकी वजह ये बताती हूँ प्लीज़। तो मैं ये अवाम के सामने ये सवालात रखना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने सिर्फ ज़ीरो लोड शेडिंग नहीं की, दिन रात एक करके उन्होंने ये जो पावर प्लांट्स लगाए और बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, उन्होंने ज़ीरो लोड शेडिंग कर दी। लेकिन नवाज शरीफ ने आगे देखते हुए, क्योंकि उनको पता था कि बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो वो ऑपरेशनल कर गए, जिसके बाद लोड शेडिंग ज़ीरो हो गई। तो बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो बिल्कुल ख़त्म होने पर आ गए थे और उनका ऑपरेशनल होना बाकी था। ये गवर्नमेंट इतनी नालायक थी इमरान खान की, इतनी नाअहल थी कि ये बने बनाए कारखानों को चला नहीं सकी और उनके ना चलने की वजह से आज लोड शेडिंग का जो बिजली की डिमांड और सप्लाई का फ़र्क है वो 4500 मेगावाट्स आ गया। अब इंशाअल्लाह ताला 30 जून तक वो सारे सिक प्लांट्स जो इनकी इमरान खान की नाअहली बेहिसी की वजह से बंद थे,
बुरी कारकर्दगी की वजह से बंद थे उन सबको चला रहे हैं, जिसके अंदर K3, K2, लकी, सबा, भिक्की, साहिवाल कोल, पोर्ट कासिम कोल, ये सारे इंशाअल्लाह ताला हम शामिल कर रहे हैं। और 5,000 मेगावाट से ऊपर इंशाअल्लाह ताला जून और जुलाई के महीने में बिजली आ जाएगी, और जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला लोड शेडिंग में बतदरीज कमी और बेहतरी आती जाएगी। लेकिन मैं आज ये बात आपको कहना चाहती हूँ कि हम ये नहीं रो रहे कि इमरान कर गया 4 साल तक, ये नहीं रो, हमने साथ ही लोगों को बताने के साथ साथ कि क्या मसला है, हमने उस पर काम शुरू किया है, सिर्फ रो नहीं रहे बैठ के। हमने आवाम को एक प्लान दिया और इंशाअल्लाह ताला उस पर हम डिलीवर भी करेंगे। लेकिन आवाम को भी ये सवाल ये आवाम के सामने मैं रखती हूँ कि क्यों पाकिस्तान के साथ ये होता है, ज़ीरो लोड शेडिंग को क्यों 5-10 घंटे की लोड शेडिंग पे ले जाते हैं, क्यों इस तरह की हुकूमतें तोड़ते जाते हैं जो पाकिस्तान की खिदमत में हर लम्हा अपना सर्व करती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला लोड शेडिंग में बतदरीज कमी भी आएगी, बेहतरी भी आएगी। आवाम की तकलीफ का एहसास है, ये नहीं कह रहे कि आलू प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आए, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने नहीं आए, और डॉलर सुबह सो के उठा तो डॉलर का पता चला कि ऊंचा चला गया। बिल्कुल हम इसको बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम का एहसास है, आवाम की तकलीफ का एहसास है। और तनकीद जो है ना, मैं मीडिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि तनकीद उस पर होनी चाहिए जिसने मामलात को ख़राब किया, जो पाकिस्तान में तबाही लेकर आया, जो पाकिस्तान में बर्बादी लेके आया, ना कि उस शख्स पर या उस हुकूमत पर जो दिन रात उस खराबी को, उस तबाही को जो वो 4 साल में लाए दिनों में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बात लोड शेडिंग के हवाले से ये करना चाहती हूँ कि जो सिक प्लांट्स और जो बंद प्लांट्स 5,000 मेगावाट प्लस के नहीं चले पिछले 4 साल में, इस हुकूमत ने इंशाअल्लाह ताला वो 2 महीनों में चला के दिखा दिए हैं आवाम को। तो मैं ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मीडिया को भी थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरी बात मैं एक और करना चाहती हूँ जो इस बात से लिंक्ड है कि ये मैं नहीं कह रही, ये इनकी अपनी जमात के लोग, इनके इत्तेहादी शेख रशीद साहब की कल की बहुत आई ओपनर एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने ये फरमाया कि इमरान खान पता नहीं क्यों जाते जाते लैंड माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा गए आने वाली गवर्नमेंट के लिए, और जल्दी जल्दी वो कीमतें ड्रॉप करके, क्योंकि उनको पता था मैं जा रहा हूँ और उनको पता था वो बोझ जो पाकिस्तान की मईशत पर पहले ही जो वेंटिलेटर पे थी उनकी नाअहली की वजह से उसको मज़ीद ज़मीन के नीचे धकेल गए, ICU में फेंक के चले गए, और वो बोझ पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान की मईशत पर जाते जाते डाल गए जिस बोझ को उठाने की पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त हिम्मत नहीं है, उस बोझ को उठाने की पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है। फिर भी हम लगे हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला, नीयत अच्छी है, मेहनत करेंगे, और इमरान खान की नाअहली और नालायकी से जो मुल्क को अंधेरों में डुबोया है उसको इंशाअल्लाह बाहर लेकर आएंगे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी फरमाया कि 4 माह पहले मुझे पता चल गया था कि हुकूमत तो जाने वाली है। तो मुझे आज ये भी सवाल करना बनता है कि क्यों फिर ये ख़त और गैर मुल्की साजिश का ड्रामा बनाया गया। आपको सब पता था कि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपको सब पता था कि कोई आपकी नाअहली नालायकी का बोझ अब मज़ीद उठाने को तैयार नहीं है। आपने फिर भी साजिश का ड्रामा रचा के पाकिस्तान को फितना और फसाद में झोंकने की पूरी कोशिश की। तो जो लैंड माइंस आप बिछा कर गए हैं वो हम आवाम को बताएंगे ज़रूर, उनको हटाएंगे, एक एक करके सारी लैंड माइंस जो बिछा के गए हैं उनको चुनेंगे। लेकिन इकोनॉमिक लैंड माइंस तो आपको समझ आ रही है, नज़र आ रही हैं। इक्तसादी जो हाल है, जो मईशत का हाल है, वो आपने जो लैंड माइंस बिछाई हैं वो हम इंशाल्लाह आप ठीक भी करेंगे, वो नज़र भी आ रही है। लेकिन जो बाकी लैंड माइंस आप बिछा गए हैं, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात आप ख़राब करके चले गए, फॉरेन पॉलिसी में जो आप लैंड माइंस बिछा गए हैं, वहाँ पर भी हम मुल्क को की सिमत जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। रूठे हुए ममालिक को जो आपकी ज़िद, अना और आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से आप बिछा के गए हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अपने लोग, हम नहीं कह रहे, आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो पागल आदमी है, हमारी सुनता नहीं है। कोई कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, ये लैंड माइंस बिछा कर गया है, इसको पता था कि हुकूमत जा रही। कोई कह रहा है, जो बड़े इनके बड़े लीडर हैं वो कह रहे हैं कि ये पागल आदमी है। तो क्यों इस पागल आदमी को इजाज़त दी हुई है कि वो पाकिस्तान में हर जगह फितना फसाद करता रहे? तो मैं मीडिया से भी ये सवाल करती हूँ कि खुदा का वास्ता है, इस पागल शख्स को
جو پاکستان کے اندر آگ لگانے پر تلا ہے اس کو دکھانا کم کریں, اس کی طرف ڈیبیٹ کو نہ لے کر جائیں. ڈیبیٹ پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر ہونی چاہیے. باری باری کر لینا آپ بات کر, اس کے بعد دیتی ہوں. اور میں ایک منٹ بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا. ایک منٹ آپ بات میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں, وہ میں بھول گئی تھی, اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ اس خراب معاشی حالت کے باوجود پاکستان کی معیشت اس وقت بہت کروشل سٹیج پہ ہے. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب دن رات کام کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑی ہیں تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج بھی دیا ہے عوام کو, جس میں ان کو سبسڈی ملے گی, جس میں ان کو 2000 روپیہ مہینہ ملے گا 8.5 کروڑ خاندانوں کو. اور اب اس کو وہ بجٹ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, ایک مہینے کے لیے نہیں پورے سال کے لیے اس کو بجٹ میں ڈال رہے ہیں تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے. اس برے معاشی کنڈیشن میں شہباز شریف صاحب نے آٹا سستا کیا, چینی سستی کی, حج جو غریب عوام حج پہ جاتے ان کو 8.5 لاکھ روپیہ دینا پڑ رہا تھا, جس کو شہباز شریف صاحب نے 7 لاکھ پر لے کر آئے عوام کی سہولت کے لیے. اور آج سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو گھی ہے اس کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. تو میں اس برے حالات میں اس قسم کے معاشی جب دباؤ ہے آپ کے اوپر, آپ نے عوام کو اتنا بھی ریلیف دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آگے اور ریلیف آئے گا. اگر شہباز شریف نہیں کر سکتا, اگر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی, تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کون ہے وہ حکومت یا کون سا شخص ہے پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں, جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نے کر کے دکھایا ہے, مسلم لیگ نون کرے گی, اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی کر کے عوام کو دکھائے گی. وی ہیو ڈن اٹ, we will do it and we are doing it انشاءاللہ. دوسری بات, اب میں کے پی کے آٹے کی طرف بھی آ جائیں. کے پی کے میں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا, ان کا مذاق اڑایا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی کے پی کے عوام کو سستا آٹا دوں گا. تو وہ 2 دن پہلے وہ وعدہ دنوں میں, مہینوں میں نہیں, سالوں میں نہیں, دنوں میں وفا ہوا, اور کے پی کے عوام کو سستا آٹا فراہمی کو انہوں نے یقینی بنایا, جس کے لیے انہوں نے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز انہوں نے وہاں پر لانچ کیے, اور بتدریج جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے وہ اپنی وہاں پر پریزنس کو, اپنے سٹورز کا نمبر بڑھاتی جائے گی, اور کے پی کے عوام کو آٹا ملے گا. شہباز شریف صاحب کے پی کے عوام کو سستا آٹا اور ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کے کا جو حکومت ہے وہ عمران خان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہے فرق. وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بنی گالا نہیں, اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے. وہ سب جو ریلیف ہے وہ منی گالا جا رہی ہے. تو یہ فرق ہے. جو لوگ عوام کا احساس کرتے ہیں, عوام کے لیے آتے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں, وہ سب بولتا ہے. جی کبھی آپ نے بھی 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے, کبھی آپ نے بھی 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے؟ میرے پاس ویسے ہے نہیں, لیکن اگر میں لوں گی تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے پیسے سے لوں گی. اور اب میرا عوام کے حالت کو دیکھتے ہوئے دل نہیں کرتا اس قسم کی حرکتیں کرنے کو. مجھے کبھی شوق ہوا کرتا تھا, لیکن اب بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں یہ ڈسپیرٹی جو ہے. تو بات 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ کی نہیں ہے. اگر وہ آپ نے اپنی حلال کی کمائی سے لیا ہے تو مجھے کوئی, آپ ساری انگلیوں میں پہنے, مجھے اس کی وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تالا کھلوانے کے لیے 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگا اور کہا کہ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے. آپ, وہ فرح صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ دیا ہے فرسٹ لیڈی کو, وہ نہیں چاہیے. فرسٹ لیڈی ہے, کچھ تو عقل کرو, 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ دو اس کو. اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارا مجھے یقین نہیں ہے, میں خرید لیتی ہوں وہ رنگ, تم مجھے پیسے دے دینا. تو میں نے ایسے اس کو بنی گالا کو منی گالا نہیں کہا, یہ منی گالا ہے. اور یہ منی جو ہے نا, ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا جو رشوتوں میں گیا. میں یہ سمجھتی تھی, لیکن اور میں آنیسٹلی یہ فیل کرتی تھی کہ عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, اور اس میں ہمیں نئے الیکشن میں جانا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے, کیونکہ حکومت 5 سال کی ہوتی ہے. پہلے 2 سے 3 سال آپ سخت اقدامات کرتے ہیں, آخری 2 سال آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں.
تو میرا یہ تھا کہ نیا مینڈیٹ لیا جائے. لیکن جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ جتھا لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور دھونس اور دھمکی سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں, اس دن پوری مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب سمیت ڈٹ گئی کہ جتھوں کے حوالے, فتنہ گردوں کے حوالے, دہشت گردوں کے حوالے یہ ملک ہم نہیں کریں گے. مشکلات آئیں گی, فیس کریں گے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عوام کی مشکلات میں کھڑے ہوں گے, لیکن عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے. اس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا. ان کو فتنہ گردوں کو شکست ہوئی, عمران خان کو تاریخی ناموشی, شرمندگی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. آج بھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب راستہ دیکھ رہے ہیں, وہ تاریخ نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو انقلاب نے اپنی ضمانت کرا لی, راہداری ضمانت, اور اس کے بعد انقلاب اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے پتہ چلے پھر ہم تاریخ دیں گے. دیر بائی میننگ کہ جو انقلاب ہم نہیں لا سکتے اس میں ہمیں سپریم کورٹ فیسیلیٹیٹ کرے. تو میں مذمت کرتی ہوں اس چیز کی کہ اداروں کو خام خواہ کی گندی سیاست میں اپنے گھسیٹنا یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بات اچھی نہیں ہے. ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. حکومت اپنا کام کرے. انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے کہ یہ جو ٹرم ہے ہم پوری کریں اور اگلے الیکشن میں ہم جائیں. پریس کانفرنس میں ہیرے کی انگوٹھی کا ذکر ہوتا ہے, تو کیا آپ لوگ سنجیدہ بھی ہیں؟ کیا ملک ریاض کو کسی تفتیش میں شامل تفتیش کیا جائے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تفتیش اس شخص سے ہونی چاہیے جس نے پنجاب کا 12 کروڑ کا صوبہ فرا گوگی کے حوالے کیا ہوا تھا, جس میں بزدار ایک نام کا چیف منسٹر تھا, اس کو فرا گوگی چلا رہی تھی. اور فرا گوگی ایک پوسٹنگ کے, ایک ٹرانسفر کے, ایک تبدیلی کے اور ایک تالا کھلوانے کے, فرا گوگی اور وہ پیرنی صاحبہ مل کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اور کروڑوں روپے کی جو بیگز جا رہے تھے نا منی گالا میں, وہ ان کے تھرو ہو رہے تھے. پہلے تو اس چیز کا حساب ہونا چاہیے کہ کیوں یہ موقع یا یہ کوئی جگہ, یہ کوئی ایسا پیش آئے حالات کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ پیسے دو گے تو کام ہوگا, 5 کیرٹ کی انگوٹھی دو گے تو کام ہوگا, اگر آپ کا کام میرٹ پہ تو نہیں ہوگا. ملک ریاض کا کوئی قصور نہیں, بالکل. میں تو کیوں قصور نہیں ہے؟ جس نے جو غلط کام کیا ہے اس کو آنسریبل کرنا چاہیے, اس سے حساب کتاب ہونا چاہیے, اس سے سوال ہونا چاہیے. لیکن سوال حکمران سے بنتا ہے کہ کیوں عوام اس بات پہ مجبور ہوئے, کیوں لوگ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ ان کو اپنا کام کرانے کے لیے, چاہے وہ ایک تالا کھلوانا ہو یا پوسٹنگ ہو یا ٹرانسفر ہو, وہ آپ کو فرا گوگی کے ذریعے کرنی پڑے, رشوت دے کے کرنی پڑے. کیوں؟ جی سوال کریں. نہیں, اس کی انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا ہے. ISPR نے بھی ڈینائی کر دیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے. میرا خیال ہے ڈس انفارمیشن کو نہیں, لیکن ڈس انفارمیشن کی جہاں بات آتی ہے وہاں ARY کی بات میں ضرور کروں گی کہ دیکھیں, ابھی 2 دن پہلے انہوں نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ معاشی یا جو اکنامک ایمرجنسی ہے گورنمنٹ وہ لگانے جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ڈالر شوٹ کیا, اوپر گیا, اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی اور پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا, بزنس سینٹیمنٹ نے سفر کیا. تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے اتنی ہمت ہوئی ARY کی, جو خود گولڈ کا سمگلر ہے, 12 ارب کے ٹیکس پہ سٹے لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور بغیر بڈنگ کے سپورٹس کے جو وہ کرکٹ کے رائٹس ہیں وہ انہوں نے لیے ہوئے ہیں. عمران خان سے اس نے 40 ارب کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے, اور یہ وہ چینل ہے جس کو 4 دفعہ یونائٹڈ کنگڈم نے, برطانیہ نے جھوٹ بولنے میں lakhوں پاؤنڈ جرمانہ کیا. وہاں اب یہ ARY کے نام سے آپریٹ نہیں کر سکتے, ان کو دوسرے نام سے آپریٹ کرنا پڑتا, اور وہاں پر جو جھوٹ چرن آؤٹ کرنے کی مشین ہے, جو جھوٹ گھڑنے کی مشین ہے, جس کو ARY, اس کے سلمان اقبال کو, آپ کو اس کو سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز ملتا ہے. تو کیا یہ جھوٹ بولنے کا تمغہ ان کو مل رہا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے پرائم منسٹر کو کہ جو پرسوں انہوں نے گھنونی حرکت کی ہے, ملک کی اکانومی نے ان کی جھوٹی خبر کی وجہ سے سفر کیا ہے, اس پہ اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. میڈم, یہ آپ کے آگے بات جو اس سائڈ اور اس سائڈ میں گورنمنٹ منسٹر سے یہ سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے, یہ 3-4 گھنٹے آپ کے ساتھ کورٹ میں آتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا کام عوام کے پرابلمس کو سالو کرنے کے اوپر ہونا چاہیے؟ اگر ان کے کام میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیں. ان کے کام میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ اپنا پورا نا پلیز, بالکل نہیں, خدمت کی نیت سے آئے ہیں دن رات. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ رات کو 2 بجے تک اپنے آفس میں بیٹھ کے بجٹ پہ کام کر رہی ہیں؟ وہ کیونکہ آپ کی, لیکن
بات کرتے ہیں نا, اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سادگی کی بات کرتے ہیں تو پھر منسٹرز کو آپ نے وہاں رہنا چاہیے وہیں ہوتے ہیں بھائی. نہیں سوری, یہ آپ نہیں بالکل نہیں. وہ اس پارٹی کے ممبر بھی ہیں اور وہ یہ ہمارا حق ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہمارا حق ہے, وہ جس کے پاس جائیں نہ جائیں ان کی مرضی. لیکن اگر انہوں نے اپنے کوئی جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں ان کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی کی ہے تو اس کے لیے ہم جواب دیں, وہ کوئی نہیں ہے. یہ بات تو درست ہے, لیکن یہ پیچھے رانا حکومت میں گجرات اور ماحول ورزی کی ایک فوج سفر اب بھی ہم روزانہ سفر ہوتے ہیں تو اخبار میں پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں 6 ماحول ورزی بنا لیے کہ وزائر متعلق وہ کفایت شعری وہ کہاں گئی یہ ساری چیزیں؟ کفایت شعری کے لیے جو پرائم منسٹر نے ہسٹورک سٹیپس اناؤنس کیے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. میرا نہیں خیال کہ 4 سال یہ پچھلی حکومت جو ہے یہ مہنگائی کو ترقی بتاتی رہی اور اچانک 1 مہینے میں ان کو یاد آ گیا کہ مہنگائی ترقی نہیں ہوتی, مہنگائی تباہی ہوتی ہے. تو ان کی طرح بے حسی نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چینی کم کر لیں. اپنی ان کے وزراء کیا بیانات دیتے تھے عمران خان کے کہ چینی کے دانے کم کر لیں, چکن نہ کھائیں, سبزیاں نہ کھائیں, روٹی کم کھائیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج عوام سفر کریے تو ہم اپنے ایکسپینڈیچرز بھی کٹ ڈاؤن کریں گے. ہم عوام کی خاطر عوام کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. ہم بھی اپنے جو گورنمنٹ کے جو بھی اخراجات ہیں ان کو کم کریں گے, کیونکہ ہم عوامی حکومت ہے. عوام کو جواب دیں, عوام کے ساتھ کھڑے, عوام کا احساس ہے ہمیں. اور 1 منٹ بھائی, 1 سیکنڈ ذرا پیچھے سے لے لو. جلدی آئیں گے انشاءاللہ, جلدی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مطیع اللہ جان صاحب, آپ نے کیونکہ سوال کیا تھا ریٹائرڈ فوجی افسران سے اور وہ جواب دیے بغیر, آپ بھی اور وہ اعزاز سید صاحب, تو وہ جواب دیے بغیر بھاگ گئے وہاں سے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ مناظر دیکھ کر تکلیف ہوئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں ان کی جو اگر وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے نہیں ہیں, اگر وہ اپنے ادارے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں اور کسی کے کہنے پر وہ ادارے میں تفریق پیدا کرنے کی, ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ نہایت قابل افسوس بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ تمغے دیے, جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ رینکس دیے, جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ ریکگنیشن دی, جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ عزت دی, وہ جگہ, وہ مقام دیا پاکستان میں, آج اگر وہ اسی انسٹیٹیوشن کو برا بھلا کہیں گے عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کے کہنے پر, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت سنسٹر پلان ہے کہ آپ سامنے تقریریں کرتے, پیچھے سے آپ نے اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو لانچ کر دیا ہے کہ وہ ادارے کو کمزور کریں, اور وہی ریٹائرڈ لوگ. تو اگر آپ کو اتنا شوق ہے سیاست کا تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے ٹائٹلز کو, اپنے جو رینکس تھے جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, جو عزت آپ کو افواج پاکستان نے دی ہے, اس کو پھینکیں, اتاریں, اس کو ریناؤنس کریں, وہ ادارے کو واپس کریں, اور اپنے نام کے ساتھ جس میں نہ کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہو, نہ کوئی ریٹائرڈ جنرل ہو, نہ کوئی ریٹائرڈ کرنل ہو, وہ اسی رینک کے ساتھ وہ اتار کے انسٹیٹیوشن کو واپس کرے اور جا کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ افیلیشن کا اظہار کرے. بہت